جاتے ہیں. صد حجاب از دل بسوی دیده شد چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. جب سینکڑوں حجابات اغراض کے، مفادات کے، ترجیحات کے، خرابتداریوں کے، دوستیوں کے جو یہ حجاب ہیں سارے، یہ حجابات اللہ سے دور کرتے ہیں. ہم انہی میں مجبور ہو کے رہ جاتے ہیں اور اپنے خالق سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ حجابات ہیں. صد حجاب از دل بس تو یہ دیدہ شد کیوں غرض آمد ہنر پوش. حجاب پردہ پڑ گیا، حق کو دیکھنے سے رہ گئے. دعوت دی گئی کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ابو جہل، ابو لہب وغیرہ نے انتہائی بد کلامی کی اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مفادات تھے. مفادات کیا تھے کہ مکے میں جب لوگ آتے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو کسی کے پاس پانی پلانے کا شعبہ تھا، کسی کے پاس گھر گرہستی کے انتظامات کرنے کا شعبہ تھا، اور ان کے شعبوں پہ مفادات پڑ رہی ہے کیونکہ آپ نے اعلان نبوت کر دیا. وہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ ہمارے معاملات چلیں گے. جب نبی ہی تشریف لے آئے تو پھر مفادات پہ ضرب پڑی، اور جب مفادات پہ ضرب پڑی تو راہ سے بھٹک گئے. بہت بری بری باتیں کر کے لوگ نکل گئے، کھانا بھی کھا لیا، چلی بھی گئے. مولا کائنات اس وقت بہت کمسن تھے، بہت چھوٹے تھے، بچے تھے. آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ گو کہ میں بہت کمزور ہوں ظاہری طور پر میری ٹانگیں بہت پتلی پتلی ہیں اور میری آنکھوں میں ہر وقت پانی بہتا ہے، مگر ان تمام کیفیت کے باوجود میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ پہلا اعلان ہے علی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کے حوالے سے عامت الناس کے درمیان پبلک میں، کہ میں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ سلسلہ شروع ہوا، قربت کا یہ معاملہ رہا. اسی لیے دوستوں جب ہجرت کا حکم آیا اللہ کے نبی کو اللہ کی جانب سے، اور رات کو ہجرت کرنی تھی مکہ مکرمہ سے، تو کس کو بلایا گیا؟ علی کو آواز دی. علی آ جائیں. آگے سرکار چلے، میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، یہ لوگوں کی ہیں. امانتوں کا بھی سن لے. صادق امین کیسے تھے لوگ؟ اگر تجارت کے لیے شام جاتے، بصرہ جاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ناصب مال و متاع جمع کرتے. بعض فیملیز کے حوالے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے کہ پورے مکہ کی وادی میں اگر کوئی حفاظت کر سکتا ہے تو آپ ہیں. تو یہاں اس حد تک اعتماد تھا. غرض آتی ہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، تم ایسا کرو میرے بستر پر سو جاؤ، میرے بستر پہ سو جاؤ، اور کل صبح سارا کچھ لوگوں کو دے کے جتنا کا حصہ ہے دے کے پھر تم مجھ سے آ کے مل لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر روانہ ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان کے دروازے پہ. پہلے اشارہ کر دیا تھا کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں مکہ مکرمہ میں، کسی وقت بھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے. کس سے فرمایا؟ اللہ کے نبی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ فرمایا کہ کبھی بھی ابوبکر یہ سفر اختیار کرنا پڑے گا اور تم میرے ساتھ ہوگے. تو جب یہ فرما دیا بہت دن گزر گئے. اس کے بعد جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور ہلکا سا کھٹکھٹ کیا تو دروازہ کھل گیا. سامنے کھڑے ہو گیا. حیرت آپ کو نہیں ہوئی، تا قیامت تک کی بھی حیرت ہے یہ کہ جب حکم دے دیا شیخ نے، حکم دے دیا نبی نے، حکم دے دیا اللہ کے فرستادے نے، تو اب کیا چیز واجب ہے؟ واجب ہے کہ اس کو اسی طرح سے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. جب اللہ پوچھا، اللہ کے نبی جس دن آپ نے فرمایا تھا اس دن سے ابوبکر دروازے کے پیچھے کھڑا ہے کہ کب آپ کھٹکھٹائیں گے اور کب میں گھر سے باہر نکل کر آپ کے ساتھ مل جاؤں گا. یہ سفر شروع ہو گیا. مولا کائنات بستر پر لیٹ گئے. پورے عرب کے جو دیگر قبائل تھے ان تمام کے سرداران اور ان کے بیٹے اس دن تلواریں تیار کیے کھڑے ہوئے تھے کہ آج معاذ اللہ کہ ہماری مفادات کے راستے میں جو رکاوٹ شخصیت ہے ان کو ہم معاذ اللہ فارغ کر دیں. سب تھے. اچھا ایک نہیں تھے، سب اس لیے تھے کہ پھر بنو ہاشم کسی سے انتقام نہیں لے سکیں گے، لڑ نہیں سکیں گے، ہم مل کے یہ کام کر دیں گے سارا. اللہ کے نبی کو اللہ نے بشارت دی. اللہ کے نبی روانہ سفر کے لیے مولا کائنات کو بستر بتا دیا. اب ذہن میں کہ مولا کائنات کو بستر پہ کیوں لٹایا؟ آئیے ایک اور ریفرنس دیتا ہوں. جب انبیاء پر ابلیس حملے کرتا، مثلا حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام،
ان تمام وہ انبیاء ہیں یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، ہر دور میں انبیاء کو نقصان پہنچانے کی کوشش کون کرتا تھا؟ ابلیس کرتا تھا، کیونکہ پہلے دن کہہ دیا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا جیسے معاذ اللہ ماتو نے مجھے بہکا دیا، گمراہ کر دیا۔ تو ہر دور میں انبیاء کے راستے میں کون آتا تھا؟ ابلیس آتا تھا۔ ایسے میں ایک نور، بڑے غور سے میری بات سنیں، ایسے میں ایک نورانی وجود ظاہر ہوتا، نوری وجود، اور وہ انبیاء کی حفاظت کرتا، کسے؟ ابلیس کے شر سے۔ ایک نور ظاہر ہوتا اور وہ نور انبیاء کی کچھ پناہی کرتا، حفاظت کرتا۔ اور شیطان کے حملے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کئی بار ابلیس نے بہکایا، واضح طور پر بہکایا، اور جب وہ ظلم کرتے تھے یوسف علیہ السلام، ایسے میں ایک نورانی وجود آتا تھا اور یوسف کو تحفظ دیتا تھا، یوسف کو تحفظ دیتا تھا۔ تو وہ نورانی وجود ہر زمانے میں رہا، انبیاء ما ثابت کے زمانے سے رہا۔ تو اب نورانی وجود کیونکہ نبوت کا سلسلہ اختتام پذیر ہونے کو جا رہا ہے اور یہ آخری چیپٹر چل رہے ہیں، تو یہاں وہ نورانی وجود شکلی اعتبار سے ظاہر ہو گیا۔ یہاں وہ نورانی وجود کے اعتبار سے ظاہر ہوا، وہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا وجود ہے، جو ہر دور میں معلوم رحمۃ اللہ علیہ کی مطلب اسی پڑھ رہا تھا میں، اس میں تھا کہ اوخیو انداز بر روی علی افتخار ہر نبی و ہر ولی، ہر نبی اور ہر ولی کے لیے صاحب افتخار ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ہر نبی اور ہر ولی کے لیے۔ جب یہ پڑھا تو میں بھی تھوڑا سا تردد کا شکار ہوا کہ یہ ریفرنس نہیں مل رہا تھا، مضبوط حوالہ نہیں مل رہا تھا۔ جب ان صفحات پر پہنچا کہ وہ نورانی وجود اللہ نے حضرت علی کا مجو کو ہر دور میں انبیاء کے پشپناہی کے لیے بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر زمان کے لیے وجود کی شکل میں بھیجا۔ وہ بستر جو تھا وہ مقتل تھا، سارے لوگ تیار دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ مناسب وقت پہ حملہ کریں گے اور بستر پہ جو لیٹا ہے اس کو معاذ اللہ ہلاک کر دیں گے۔ تو جب وہ حملہ ہوا تو دیکھا گیا کہ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، وہ سارے حیران ہو گئے، یہاں تو محمد عربی کو ہونا چاہیے تھا، آپ کیسے لیٹے ہوئے ہیں؟ بہرحال وہ واقعہ آگے بڑھ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے، انہوں نے حضرت علی کو کچھ نہیں کہا۔ بعد میں کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا مولا، بات یہ ہے کہ وہ بستر تو مقتل کا بستر تھا اور آپ چادر تان کے سو گئے اس میں بڑے آرام سے۔ فرمایا کہ پوری زندگی میں ایک ہی رات سکون سے سویا ہوں، ایک ہی رات سویا ہوں سکون سے، کیونکہ اللہ کے نبی کے زبان اطہر سے ادا ہوا کہ علی سو جاؤ، صبح یہ کام کر لینا، تو مجھے زندگی میں ایک دن صرف یقین پیدا ہوا کہ اس دن مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، چاہے کتنے ہی ستمگر حملہ کریں۔ تربیت چل رہی ہے، مدینہ منورہ پہنچے، تاریخ انسانی کا عجیب و غریب واقعہ ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کہتے ہیں بھائی چارہ قائم کرنے کی بات، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنا دیا۔ انسانی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ مختلف جینیٹک کوڈ رکھنے والے لوگ، مختلف فکری کیفیت رکھنے والے لوگ اس طرح سے شیر و شکر ہو گئے جنہیں اللہ کے نبی نے ملایا تھا، سب کو ملا دیا۔ یہ اکیلے بچ گئے، رو رہے ہیں کھڑے ہو کے مولا کائنات کہ اللہ کے نبی آپ نے سب کو بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ علی تم یہاں بھی میرے بھائی ہو اور تم وہاں بھی میرے بھائی ہو۔ اب پروسیس ہے، سب کچھ ابھی پروسیسنگ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے سلسلہ۔ آگے چلتے ہیں، غزوہ خندق پہ چلے جاتے ہیں، واقعات تو بے شمار ہیں، اگر میں تواتر سے بیان کروں تو بہت وقت چاہیے اس کے لیے۔ میں بہت خاص موضوعات کو لے کر کلوزنگ پہ جاؤں گا، یعنی کہ فلسفہ یہ شہادت پہ جاؤں گا، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تربیتیں کیسی ہوتی ہیں، شخصیات کیسے بنتی ہیں، ان سے فیض و برکات کیسے ظاہر ہوتے ہیں، ان کا عزم کیسے پختہ ہوتا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے، اوور نائٹ نہیں ہوتا، ایک ترتیب سے ہوتا ہے۔ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، دل پہ جو دنیا طلب کی کالک چڑھی ہوئی ہے وہ آہستہ آہستہ ذکر کی محفل میں مجائی ہوتی ہے اور دل جو ہے منور ہوتا ہے۔ جب دل منور ہوتا ہے تو پھر اس کے جلوے نظر آتے ہیں۔ دعویٰ چاہے کوئی کتنا ہی کرے، ہماری لیے اللہ کافی ہے، اور بات کرو اللہ کافی ہے۔ ابراہیم کا قول ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کیسے بھاگے پھرتے ہیں،
بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بال کٹوانی ہوتی ہے نائی کے پاس جاتے ہیں، ہاں غلہ خریدنا ہوتا ہے پرچون والے کے پاس جاتے ہیں، ہاں بینک جاتے ہیں پیسے نکالنے کے، سارے کام کرتے ہیں، سارے کام ویسے کرتے ہیں، مگر جب یہ بات آتی ہے اللہ کی پہچان کی تو شیطان کان میں متکبر پھونک دیتا ہے، کہہ دو اللہ کافی ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا ابلیس، کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا ہی کوئی نہیں، اللہ کو مانتا ہے بھائی، اللہ کہتا ہے نہیں مجھے تو مانتے مانتے آدم کو مانو جب تمہاری بات ہوگی، تو اللہ کس کو نمایاں کر رہا ہے؟ اللہ آدم کو نمایاں کر رہا ہے کہ مجھے مانتے ہو، مجھے معلوم ہے 6 لاکھ سال سے مجھے تم مانتے ہو، آج تمہارا امتحان آ گیا تم آدم کو سجدہ کرو تو وہاں اچھے اچھے بھاگ جاتے ہیں، اللہ کو ماننے والے اللہ کی نہیں مانتے ہیں اور راندگی درگاہ نکال دیے جاتے ہیں۔ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق ایران سے تھا، اور ایران سے اگر میں بیان کروں سلمان فارسی پر تو پوری نشست ہوگی، اس لیے مختصر گزرتا ہوں کہ شاہی خاندان سے تھے، خواب دیکھا کہ کھجوروں کے باغات کے علاقے میں اللہ کے نبی آئیں گے، وہاں سے نکل پڑے، بکتے بکاتے اغوا کر لیا لوگوں نے، بازاروں میں بیچا، مگر سفر کرتے 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 مدینہ منورہ پہنچ گئے اور کھجور کے باغات میں یہودی کی نوکری کرنے لگے۔ سلمان فارسی کیونکہ فارس سے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سننا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلیمان اہل بیت میں سے ہے۔ اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے انتہائی قرابت دار، اللہ کے نبی کے قرابت دار اہل بیت کہلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اعزاز سلمان فارسی کو دیا۔ آپ کے مشورے سے جو لوگ گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مدینہ منورہ سے تھوڑی سی باہر جنوب مغرب میں وہ خندق کھودی گئی تھی، اور پورا عربستان، پورا عرب اس اسلام کے پودے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جمع ہو گیا تھا۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، پورا عرب ایک طرف تھا اور مدینے والے ایک طرف تھے۔ خندق کھودی گئی شہر سے باہر نکل کر، اور عرب میں ایک عمرو ابن عبدیوت نامی ایک پہلوان تھا، بہت بھاری بھرکم تھا، بہت جسیم تھا، قد کاٹ بھی بہت اونچا تھا، ظالم بھی بہت تھا، شکل بھی بڑی مکروہ تھی۔ انہوں نے اس کو بھی پے رول پہ لے لیا، ان لوگوں نے، قریش والوں نے، مکے والوں نے اس کو بھی لے آئے۔ اور یہاں یہ حال تھا کہ خندق کھود کے محنت کرنے کے بعد صحابی اصحاب رسول کے انہوں نے پیٹوں پر پتھر باندھ دیے تھے، کھانے کو نہیں تھا، پینے کو نہیں تھا، جنگ سامنے تھی، سخت مشکل تھی، تو پتھر مارے۔ صاحب نے دکھایا اللہ کے نبی ایک پتھر بنا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا کرتا اٹھایا تو وہاں 3 پتھر بندے ہوئے، 3 پتھر بندے ہوئے کہ اتنا زیادہ بھوک افلاس کی کیفیت تھی۔ 3 پتھر، کسی عارف نے کہا تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا پتھر، تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا پتھر، وہ تو رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے، میرے لیے پتھر ہی کافی ہیں والے جو تیرے نبی نے پیٹ پہ باندھے تھے۔ 3 پتھر بندے ہوئے تھے، اور جنگ طویل ہو گئی بہت زیادہ، غزوہ احزاب، تو ایک جگہ سے انہوں نے پتھر ڈال ڈال کر خندق کو چھوٹا کر دیا، اور عمرو ابن عبدیوت جو پہلوان تھا وہ گھوڑے پر بیٹھ کر جمپ لگا کے اس طرف آ گیا، اور آ کے اس نے للکارا، سنا ہے مسلمان مرنے کے بعد جنت میں جاتے ہیں، کون جنت میں جانا چاہتا ہے میں اس کو بھیجتا ہوں، اور بڑی اور لعنت ملامت کرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بندی کی ہوئی تھی، تمام اصحاب بھی موجود تھے، مولا کائنات بھی موجود تھے، جب اس نے بہت زیادہ بدتمیزی کی تو مولا کائنات اٹھے مقابلہ کرنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھا دیا، پھر دوبارہ گفتگو اس نے کی، اس کو کہتے ہیں، اس میں کہتے ہیں عربی میں رمز کہتے ہیں، رمز یعنی کہ للکارتے ہیں جو اس میں بد دعائیں بھی ہوتی ہیں، گفتاری بھی ہوتی ہے، اور سخت کلمات بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، رزمیہ شاعری پڑھنے لگا، رزمیہ شاعری پڑھنے لگا، مولا کائنات دوسری بار اٹھے، پھر اللہ نے اٹھا دیا، اٹھ سکتے تھے اور بھی، اٹھ سکتے تھے اور بھی، اس کی جسامت دیکھ کر، اس کا حال دیکھ کر رکے رہے سب،
तीसरी बार जब उसने ज्यादा ललकारा, मौला कायनात उठे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोका, अपना अमामा मुबारक, अपना जुब्बा मुबारक, अपनी तलवार मौला कायनात को दी कि ठीक है अभी जाओ, अब मुकाबला करो। अतमाम हुज्जत हो गई, मौके थे, मौके थे, मगर ये रुतबाए बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर मुद्दई के वास्ते दौरो रसन कहाँ, हर एक के हिस्से में नहीं आती सआदतें, जिसको मिलना होता है खुदा उनको देता है। जब वहां पहुंचे तो पूछा कि तुम कौन हो, उसने पूछा, आपने फरमाया कि मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, अमर बिन अब्दी वद ने तो अपना तारुफ कराया कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि गज़वा बदर में और गज़वा ओहद में मौला कायनात की तलवार की धार जुल्फ़िकार की दुनिया देख चुकी थी कि जो आया नहीं बचा। वो जानता था कि ये देखने में तो एक सादा सा नौजवान बज़ाहिर है, इसकी रूह तो बहुत तगड़ी है ना, जो अंबिया की हिफाजत करती है वो रूह कैसी होती होगी। मैं तुमसे मुकाबला नहीं करना चाहता, मैं तुमसे करना चाहता हूँ। बहरहाल लड़ाई शुरू हुई, उसने जो तलवार चलाई तो आपके सर पे जो खोद होता है, जो हिफाजत, सर की हिफाजत के लिए पहना जाता है जंगों में, लोहे का होता है, वो लोहे को काट के उसकी तलवार की काट ने पेशानी पे जख्म किया ना मौला की। आपने जो पलट के वार किया तो उसका दाया बाजू ही काट दिया, तो उसका दाया बाजू कटा तो सामने फिर सूरह आज़ाब और कुरान कहता है कि उस दिन अल्लाह ने खास तरह की आंधी चलाई, मोमिनीन की फतह की अलामत के तौर पे। पूरा इसके कत्ल होने के बाद पूरा लश्कर बिखर गया और सारे अरबिस्तान वाले लोग वापस चले गए। उसके बाद फिर किसी की जुर्रत नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब मदीने पे कोई हमला कर ही नहीं सकेगा। तरबियत चल रही है, मुकाम दिखाया जा रहा है। इसी तरह से ग़ज़वा खैबर पे आ जाता हूँ। ग़ज़वा खैबर के मौके पे जब बड़े बड़े असहाब ने कोशिश की और खैबर का किला फतह ना हुआ, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कल मैं उसको अलम दूंगा जो खैबर को फतह करेगा। अब सारे असाब बड़े बड़े साहब, नामी गिरामी असाब, ये भी ध्यान में रखें, वसत नजरी और वसत कलबी और तरबियत की बात है। ये कोई खुदा खाता हासिदाना अमल नहीं था, ये मुताबकत थी अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करने की। अब सब सारे जाग रहे हैं रात भर की, सुबह किसको पुकारा जाता है? सुबह जब हुई फजर की नमाज के बाद अल्लाह ने फरमाया कि अली को बुलाओ। अली हाजिर हुए। वो जो बचपन में मर्द था, आंखों में पानी बहता था, आंखों में चश्म का मर्द कहते हैं, वो आंखों से पानी बह रहा था और आंखें गीली गीली हो रही थी। करीब आज खड़े हो गए, अल्लाह के नबी ने अपना लुआब दहन मौला कायनात की आंखों में लगाया। मेरा ईमान तो एक उसी आप लुआब दहन ने किले को निकाल के, दरवाजे को निकाल के बात लगाया और तलवार दी, अलम दिया, और फिर वो खैबर फतह हुआ। खैबर यहूदियों का किला था। उस मदीना बदर करने का बुग़्ज़ और हसद और दुश्मनी यहूदियों के अंदर से उस वक्त से लेके आज तक भी है, आज भी है। बच्चे जो फेसबुक पे और यूट्यूब पे जाते हैं मालूम है कि यहूदियों का नारा यही है कि बस वो आखिरी बता दी तुम्हारी, अब हमारा दौर शुरू। अब भी कहते हैं वो लोग कि मौला की तलवार की काट और खैबर के किले को फतह करने का अमल यहूदियों के दिल में अब तक बैठा हुआ है। आप ही की तमाम शख्सियत शादी का मरहला और फिर अल्लाह की जानिब से इशारा हुआ कि खातून जन्नत हजरत ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा का निकाह मौला कायनात से हुआ। ये पूरी तरतीब है दोस्तों। इन 2 महीनों के इन बयान को ध्यान रखो, सारी तरतीब वाज़ेह हो जाएगी कि हम किस राह पर हैं। हम अंबिया की उल्फत और मोहब्बत की राह पर हैं या हम कुछ किनारे किनारे हैं। एक दफा पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सारी बात। मौला कायनात का निकाह अल्लाह के नबी ने हज़रत ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा से आपके बतन अतहर से हसनैन करीमैन आलम वजूद में आए। इब्रानी ज़बान में हसन और हुसैन जो है वो शब्बर और शब्बीर हैं। शब्बर इब्रानी ज़बान में शब्बर कौन है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। और शब्बीर कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यहूदी ज़बान में, इब्रानी ज़बान में शब्बर और शब्बीर की मानी हसन और हुसैन के। जब आए मुबाहिला 2 महीने जो ज़िलहिज में गुजरे हैं दोस्तों, हम लोग बिल्कुल पता नहीं किस गफलत में। 1 तारीख गुजरी है 18 ज़िलहिज को,
جس دن اللہ کے نبی نے حج سے واپسی کے موقع پر من کنت مولا فہذا علی المولا کا فتویٰ دیا، فائنل اپنے اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ یہ 18 ذی الحجہ کو واقعہ پیش آیا حج سے واپسی کے موقع پر۔ پھر 24 ذی الحجہ کو ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ بچیاں کاٹنی ہے اور اس کے بعد اس دوست کے ہاں اور اس دوست کے ہاں کباب پراٹھے کی محفل ہوگی اور وہاں پہ جو ہے وہ ٹکے کی محفل ہوگی، وہاں پہ گولا کباب کی محفل ہوگی، ہمیں صرف یہ پتا۔ ذی الحجہ کے بارے میں ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا۔ 18 ذی الحجہ مانسون تو مولا کا سبق ہے، اور 24 ذی الحجہ میں نے کہا کہ دونوں مہینے بہت اہم ہیں، مگر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم انتہائی سطحی علم رکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ جتنا ہم سطحی علم رکھتے ہیں اتنا ہی ہم مرکز سے دور ہیں۔ اگر اس کا علم و ادراک پورا ہو تو منظرنامہ ڈفرنٹ ہو۔ آیا مباہلہ قرآن کی موجود آیت ہے، آل عمران کی آیت ہے، قل ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ قرآن کی آیت ہے۔ یہودیوں کا ایک قافلہ، عیسائیوں کا ایک قافلہ نجران جو کہ یمن کا علاقہ ہے، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ لوگ مدینہ منورہ آئے اور بہت طویل بحث و مباحث کا سلسلہ ہوا۔ آپ اللہ کے نبی کو نبی آخر زماں نہیں مان رہے تھے، اور بھی بہت سارے اشکالات تھے۔ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے یہ اشکال تھا، یہ سوال تھا کہ جیسے ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ ہیں، اللہ نے خاص طریقے سے ان کو عالم وجود میں بھیجا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ ان کا تصور یہ ہے کہ تثلیث کا تصور، تثلیث تین کو کہتے ہیں، اللہ ہے، ماں ہے اور بیٹا ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ بہت زبردست قسم کا شرک ہے کہ اللہ لم یلد ولم یولد کے مقام پر ہے، اسی لیے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، یہ بھی بات ایک اور بھی نکل آئی، تو جگہ جگہ قرآن میں قل، جیسے میں نے ابھی بھی آیت کی تلاوت سورہ شورى سے کیا تھا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ ذی القربى، آپ فرما دیجئے میں نے جتنی محنت کی ہے، قرآن کا سیغہ ہے، سورہ شورى کی آیت ہے، آپ یہ فرما دیجئے قل لا اسألکم، میں کوئی سوال نہیں کرتا تم سے، جو میں نے محنت کی، تم بیٹیوں کو گاڑ دیا کرتے تھے، خواتین گھر میں جھنڈے لگا کے دعوت دیتی تھی کہ آؤ ہمارے ساتھ رہو، تم کسی کا بھی مال لوٹ لیتے تھے، قافلے لوٹ لیتے تھے، تم وحشی درندے تھے، میں نے تم پہ محنت کر کے تمہیں یہ بنایا، میں اس کا کوئی محنتانہ تم سے نہیں مانگ رہا ہوں، عجیب و غریب، صرف اسی آیت کی شرح کروں تو بات کہاں سے کہاں چلی۔ قل لا، سورہ شورى، بچے دیکھنا چاہیں دیکھے جا کے قرآن میں، لا اسألکم الیہ اجرا الا مودۃ، کہ میں زیادہ تم سے کوئی سوال نہیں کر رہا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی آخر الزماں فرما رہے ہیں، انبیاء کے سردار فرما رہے ہیں، سب بندی کرو تو ایک کا سر دوسرے کے خدموں میں، دوسرے کا سر تیسرے کے خدمے میں، یحییٰ کا سر زکریا کے خدمے میں، زکریا کا سر عیسیٰ کے خدموں میں، موسیٰ کا سر ہارون کے خدموں میں، ایک دوسرے کی سب بندی ہوتے ہیں، ہم کرتے ہیں نا، سب بناتے ہیں نا، ہمارے خدم کہاں ہوتے ہیں؟ سامنے والے کے پاس ہوتے ہیں، مگر محمد عربی کو اللہ نے فضیلت یہ دی کہ آپ کا سر کسی کے قدموں میں نہیں ہے، آپ اللہ کی شان کبریائی کا جلوہ ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ آئے مباہلہ، آئے نجران کے عیسائی، اور عیسائیوں میں یہ طریقہ تھا کہ بہت طریقے تھا اور بہت سے فرقے تھے دوستوں، یہ سب موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس کی تشریح کرتا۔ عیسائیوں میں بے شمار فرقے تھے، یہ دوسرے کو قتل کر دینے میں کوئی آڑ محسوس نہیں کرتے تھے، اور اس بات پر یہ اختلاف آج جب بحث کی کہ نے فرمایا کہ اپنا موقف پیش کیا تو بڑے بڑے جو راہب تھے، جس میں سب سے بڑا عاقب نامی ایک بہت بڑا پادری تھا ان کا، وہ اختلاف پیدا ہوا تو ان کیا یہ ہوتا تھا عیسائیوں کے ہاں کہ جو اختلاف پیدا ہو گیا، اب دو گروہ جو ہیں جن میں اختلاف ہوا وہ ایک دوسرے کو بد دعا دیں، میدان میں جمع ہو جائیں اور دونوں ایک دوسرے کو بد دعا دیں، جو حق پر ہوتے وہ سیف ہو جاتے اور جو حق سے تجاوز کرنے والے ہوتے وہ مختلف بیماریوں میں، امراض میں، حادثات کا شکار ہو کر فنا ہو جاتے۔ یہ ان کے یہاں تھا، یہ ان کے یہاں تھا۔ جب بات نہیں بنی تو عاقب نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مباہلہ کرتے ہیں، لگے قبول کر لیے،
خدا نے کچھ اور ہی دکھانا دنیا کو. اللہ کی جو گرفت ہے نا دوستوں